شہاب نامہ جموں میں پلیگ۔ گرمیوں کا موسم تھا اور جموں شہر میں طاعون کی وبا بڑی شدت سے پھوٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ تھا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اکیلے کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو ایک ڈیسک کے نیچے ایک مرا ہوا چوہا پڑا ملا۔ میں نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھایا، باہر لا کر اسے زور سے ہوا میں گھمایا اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر لال دین زور سے پھنکارا اور اپنی لنگڑی ٹانگ گھسیٹتا ہوا دور کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا۔ لال دین ہمارے اسکول کا واحد چپراسی تھا۔ وہ گھنٹی بھی بجاتا تھا، لڑکوں کو پانی بھی پلاتا تھا اور چھابڑی لگا کر بسکٹ اور باسی پکوڑیاں بھی بیچا کرتا تھا۔ ارے بدبخت! لال دین چلا رہا تھا، یہ تو پلیگ کا چوہا تھا، اسے ہاتھ کیوں لگایا؟ اب خود بھی مرو گے، ہمیں بھی مارو گے۔ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے لال دین نے پلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی۔ پہلے تیز بخار چڑھے گا، پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہوگی، رفتہ رفتہ وہ مکئی کے بھٹے جتنی بڑی ہو جائے گی، جسم سوج کر کپا ہو جائے گا، ناک کان اور منہ سے خون ٹپکے گا، گلٹی سے پیپ بہے گی اور 4-5 دن میں اللہ اللہ خیر صلہ ہو جائے گی۔ چند روز بعد میں ریزیڈنسی روڈ پر گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا۔ کچھ دیر رک کر وہ شرابیوں کی طرح جھوم جھام کر لڑکھڑایا، 2-4 بار زمین پر لوٹ لگائی اور پھر دھپ سے اوندا منہ لیٹ گیا۔ میں نے پاس جا کر اسے پاؤں سے ہلایا تو وہ مر چکا تھا۔ بے خیالی میں نے اسے دم سے پکڑا اور اٹھا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ چند راہگیر جو دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے پکار پکار کر کہنے لگے، پلیگ کا چوہا، پلیگ کا چوہا، گھر جا کر جلدی نہاؤ ورنہ گلٹی نکل آئے گی۔ ان لوگوں نے بھی پلیگ کی جملہ علامات پر حسب توفیق روشنی ڈالی اور میرے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ان دنوں جموں میں شہر میں ہر روز 10-15 لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کوچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ گاہک دکانوں کا کنکھیوں سے جائزہ لیتے تھے کہ کہیں بوریوں، ڈبوں اور کنستروں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکاندار گاہکوں کو شک و شبہ سے گھورتے تھے کہ ان کے ہاں پلیگ کا کیس تو نہیں ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ سڑک پر راہگیر ایک دوسرے سے دامن بچا بچا کر چلتے تھے۔ شہر کا ہر مکان دوسروں سے کٹ کٹا کر الگ تھلگ ایک قلعہ سا بنا ہوا تھا، جس میں پھٹی پھٹی سہمی سہمی آنکھوں والے محصور لوگ چپ چاپ اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ میونسپل کمیٹی والے در و دیوار سونگھ سونگھ کر پلیگ کے مریضوں کا سراغ لگاتے تھے۔ جہاں ان کا چھاپا کامیاب رہتا تھا وہاں وہ علی بابا 40 چور کی مرجینا کی طرح دروازے پر سفید چونے کا نشان بنا دیتے تھے۔ تھوڑی بہت رشوت دے کر یہ نشان اپنے مکان سے مٹوایا اور اغیار کے دروازوں پر لگوایا بھی جا سکتا تھا۔ پلیگ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا، باقی گھر والے مفرور مجرموں کی طرح منہ چھپائے پھرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا رواج بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ لوگ دور ہی دور سے سلام دعا کر کے رسم مروت پوری کر لیتے تھے۔ یکے بعد دیگرے 2 طاعون زدہ چوہوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود جب میرے تن بدن میں کوئی گلٹی نمودار نہ ہوئی تو میرا دل شیر ہو گیا۔ اپنے ارد گرد سہمے ہوئے ہراساں چہرے دیکھ کر ہنسی آنے لگی اور ان کی بے بسی سے شہ پا کر رفتہ رفتہ میرے دل میں خوف کی جگہ نئے نئے منصوبے سر اٹھانے لگے۔ رگھوناتھ بازار میں حکیم گوراندھ تہ مل کی دکان تھی۔ ایک روز حکیم صاحب اپنی کرسی پر اکیلے بیٹھے اپنی ناک پر بار بار بیٹھنے والی مکھیاں اڑا رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور گھبراہٹ کے لہجے میں بولا، حکیم صاحب پلیگ کی دوا چاہیے بہت جلد۔ پلیگ کا نام سن کر حکیم صاحب چونکے اور ڈانٹ کر کہنے لگے، چھاتی پر کیوں چڑھے آتے ہو؟ دور کھڑے ہو کر بات کرو، کس کو پلیگ ہے؟ میں نے روئی کا گولا ٹنکچر آیوڈین میں تر کر کے ایک میلی سی پٹی کے ساتھ اپنی بغل میں باندھا ہوا تھا۔
میں کھسک کر حکیم صاحب کے اور بھی قریب ہو گیا اور آستین میں سے بازو نکال کر اپنی بغل معائنہ کے لیے ان کے منہ کے قریب لانے لگا تو ان کی آنکھیں خوف سے ابل کر باہر کی طرف لڑک آئیں۔ حکیم صاحب بوکھلا کر اتنے زور سے اٹھے کہ کرسی کھٹاک سے الٹ کر پیچھے کی طرف گر گئی۔ دکاندار کے اندر دور کھڑے ہو کر وہ چیخنے لگے، یہ دکان ہے، دکان! چھوت کی بیماریوں کا ہسپتال نہیں! فوراً باہر نکلو اور ہسپتال جا کر حاضر ہو جاؤ، ورنہ بلاتا ہوں ابھی پولیس والوں کو۔ حکیم صاحب کی میز پر گلقند کا مرتبان پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ڈھکنا اٹھایا اور شیرے میں لت پت گلقند کی ایک مٹھی بھر کر دکان سے باہر چلا آیا۔ حکیم گوراندتا مل کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار روغن بادام کی کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی۔ حکیم صاحب نے چمٹے سے پکڑ کر اسے نکالا اور کچھ دیر تک اسے بوتل کے منہ پر الٹا لٹکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹپکنے والا بادام روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس گر جائیں۔ حکیم صاحب پر اس کامیاب بلیک میل نے میری ہمت بڑھائی اور حوصلہ بلند کر دیا۔ لوگوں کی باتیں سن سنا کر، دیواروں پر لگے ہوئے محکمہ حفظان صحت کے ہدایت نامے پڑھ پڑھا کر اور پھر خود اپنی روشنی طبع کو خوفناک حد تک بروئے کار لا کر میں نے پلی کی علامات، کوائف اور نتائج پر خاصی طویل اور ہولناک قسم کی تقریر ازبر کر رکھی تھی۔ اسے اکا دکا لوگوں پر آزمایا تو نتیجہ خاطر خواہ پایا۔ اچھے صحت مند اور وزادار قسم کے بزرگ پلی کے ذکر اذکار پر کسی نہ کسی منزل پر پھسل جاتے تھے اور دفتن ان کے متین و فتین چہروں پر توہمات کے کالے کالے کوے بڑے زور و شور سے قائیں قائیں کرنے لگتے تھے۔ ان موقعوں پر مجھے کامیابی و کامرانی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا تھا جو قوالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے جب ان کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ پڑے۔ اسکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردو اور دینیات کے جواں سال استاد تھے۔ بڑے خوش مزاج، بزلہ سنج اور مہربان، گورا رنگ، تیکھا ناک، نقشہ سنہری فرینچ کٹ داڑھی، نرم مترنم آواز، دیدہ زیب خوش وضع لباس۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے وہ وقتاً فوقتاً اچانک خاموش ہو جاتے تھے اور آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی بھی عجیب نعمت ہے۔ ایک روز مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بجھے بجھے سے تھے۔ وہ دونوں ٹانگیں میز پر پسار کر کرسی پر نیم دراز ہو گئے اور آنکھیں میچ کر اداسی سے کہا، آج طبیعت بحال نہیں، سبق نہ ہوگا۔ باقی لڑکے تو ہنسی خوشی کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پر فکر مندی کی کلائی کر کے اپنی بڑی سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آ بیٹھا۔ ان کے نتنے پھولے پھولے تھے، آنکھیں پھٹی پٹی تھیں، کان تمتمائے ہوئے تھے اور چہرے بشرے پر ہراس و وسواس کی چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ کیس امید افزا تھا، اس لیے 2-3 بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں تعاون کی کچھ تازہ خبریں سناؤں، لیکن ہر بار انہوں نے مجھے سختی سے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہ حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میں نے لال دین چپڑاسی کی شکایت شروع کر دی کہ وہ سکول کی صفائی کا خاطر خواہ دھیان نہیں رکھتا۔ خواہ مخواہ لال دین کی چغلی کیوں کھاتے ہو؟ مولوی صاحب نے درستی سے کہا، کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ دیکھیے نا مولوی صاحب، میں نے گلہ کیا، ہمارے اس کلاس روم میں بھی پلی کا چوہا مرا پڑا تھا۔ تیر نشانے پر بیٹھا اور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کرسی سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے طاعون زدہ چوہے ابھی تک وہیں پڑا ہوا ہو۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں بھرے ہوئے غالباً لال دین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد وہ 2 روز اسکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر مولوی صاحب گیا تو مولوی صاحب چادر لپیٹے چارپائی پر ادموئے سے پڑے تھے اور ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچا ہوا تھا، پنکھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔ جب وہ ہاتھ ہلاتی تھی تو
تو ایسے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پر خون کے پھوار پڑنے لگے۔